بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو عورتیں گھر میں ننگے سر بغیر دوپٹے کے رہتی ہیں وہ عورتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ ضرور سنیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم عورتوں کے بناؤ سنگھار پر بات کریں گے۔ ہم ان عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جو بن سنور کر بازار کو نکلتی ہیں، جو خوشبو لگا کر بازار کی زینت بنتی ہیں، جو پردہ نہیں کرتی۔ شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ناظرین، والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لڑکوں کو غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنے سے روکیں اور لڑکیوں کو نامحرم مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیں، کیونکہ فطری طور پر عورتوں میں مردوں کے لیے اور مردوں میں عورتوں کے لیے رغبت رکھی گئی ہے۔ جب وہ بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ اسلام مرد و عورت کے ناجائز تعلقات کے بارے میں کتنا حساس ہے۔ اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکی نے زنا کیا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ نے زنا کیا تو اسے سنسار کرنے کا شدید ترین حکم ہے۔ اسلام نے اسی لیے ابتدا ہی سے منع کر دیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عورتوں کے لیے حکم دیا، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، مگر وہ جو خود و خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی آنچل ڈالے رکھیں اور اپنی زینت کو ان لوگوں کے سوا کسی پر ظاہر نہ کریں۔ شوہر باپ، شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی لونڈی، غلام، وہ ماتحت مرد جو شہوت نہیں رکھتے، اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں، اور مومن عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں تاکہ اس زینت کا لوگوں کو پتہ چلے جو وہ چھپا کر رکھتی ہیں۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ عمومی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گھر کی دروازے پر پردہ لٹکا دیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو آپ کا خادم تھا، وہ اس سے پہلے بے دھڑک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر بلا اجازت داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب ان امہات المومنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوڑ سے مانگو۔ اسلام میں قدرت نے حکمت رکھی ہے۔ اسلام گناہ کے راستے سے روکتا ہے، چونکہ نظر پہلی چیز ہے، زنا کا دروازہ ہے۔ اسی لیے فرمایا، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اسی طرح یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے کہ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں۔ ناظرین، یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے غور کر دیکھنا، اس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، اور ایک ہے اچانک نظر کا پڑ جانا۔ اچانک نظر پڑنے والی نگاہ سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، نظر پر نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تو تمہاری لیے معاف ہے اور دوسری نظر تم پر گناہ ہے۔ عورت کے لیے عطر لگا کر گھر سے باہر نکلنا گناہ ہے۔ سنن احمد نسائی میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے عطر لگایا اور باہر نکلی تو جن لوگوں پر وہ گزری اور انہوں نے اس کی خوشبو کو پایا اور اس خوشبو سے لذت محسوس کیا تو وہ زانیہ عورت ہے۔ ناظرین، اب ان عورتوں کے لیے ایک نہایت ہی عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جو بغیر دوپٹے کے ننگے سر رہتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی
تو آپ کو بہت گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہانپتے کانپتے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا مجھ پر جلدی سے کمبل ڈال دو۔ حضرت خدیجہ محترمہ نے آپ کو کپڑا اڑھا دیا اور آپ لیٹ گئے۔ جب آپ کی کپ کپی دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ مجھے خوف ہے کہ میں کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا کا تمام واقعہ سنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا آپ غم نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا اور کوئی مصیبت آپ پر نازل نہ کرے گا۔ آپ تو اپنے اقربا سے عمدہ سلوک کرتے ہیں، قرض داروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمدہ تعریفیں بیان کی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی اور دل میں سکون پیدا ہوا۔ سیرت ابن ہشام، تاریخ طبرہ اور سیرت ابن اسحاق نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابتدائے وحی کے زمانے میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے وہ فرشتہ ہی ہے، شیطان وغیرہ تو نہیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں تو کیا آپ مجھے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ جب وہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آگاہ کیا کہ جبرائیل میرے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ میری بائیں ران پر بیٹھ جائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آپ میری دائیں ران پر بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کیا اب آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں کہ مجھے جبرائیل نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا آپ میری گود میں بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور اپنا دوپٹہ گرا دیا اور سر کھول دیا۔ پھر پوچھا کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ ثابت قدم رہیں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے۔ محدثین نے اس واقعے پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اس میں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دور ہونے کی بات ہے، تمام فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، اور بہت ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی غرض سے غائب ہو گئے تھے تاکہ فرق ظاہر ہو جائے، یا امہات المومنین کے مقام و مرتبہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسا کیا ہوا، یا وحی کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا ہو، تو گویا کہ اس میں بہرحال تخصیص ہے، اس لیے اس سے تعمیم ثابت نہیں ہو سکتی کہ ہر عورت اور ہر فرشتہ کا یہ معاملہ ہے۔ عورتوں کے لیے محرم کے سامنے زینت کے اعضاء، سر، بال، گردن، کان، بازو، کلائی، پنڈلی، چہرہ وغیرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، مگر اجانب کے ہوتے ہوئے اگر فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو چہرہ ہتھیلی اور قدمین کے کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ باقی اعضاء ممنوع ہے، مگر آج کا دور پرفتن اور فیشن کا دور ہے، عورتوں میں حجاب و حشمت کے باب میں کافی کوتاہی اور لاپرواہی ہوتی ہے، تو اگر ان کی اصلاح اور تربیت کی غرض سے یہ بات کہی جائے تاکہ ان کے اندر بال، سر وغیرہ کھلا رکھنے کی عادت نہ پڑ جائے اور پھر محرم غیر محرم کا امتیاز باقی نہ رہے،
تو یہ کہنا درست ہوگا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ فیوچر میں ہماری نئی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاک اللہ۔